اس طرح روح کی بھی اپنی غذا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ وہ نیک اعمال ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو نیک اعمال پر کھڑا کر کے نیک اعمال کی طرف لگے گا اور نیک اعمال میں سبقت اختیار کرے گا تو انسان کی روح جو ہے، جو باطنی طاقت ہے، وہ طاقت میں آئے گی، وہ اس کے اندر نکھار پیدا ہوگا۔ اور جب انسان کی روح اپنے طاقت میں آتی ہے تو پھر انسان کے لیے نیکی کا کام بڑا ایزیلی ہو جاتا ہے، آسان ہو جاتا ہے، آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ پھر انسان وہی انسان ہوتا ہے، پہلے نماز کی توفیق نہیں ہوتی، پھر نماز کی پابندی ہوتی ہے، ذکر کی کوئی میتھڈ اس کا معمول نہیں ہوتا، پھر ذکر اذکار کی بھی پابندی ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سوچ بھی پاک ہو جاتی ہے، دیکھنا بھی پاک ہو جاتا ہے، پھر انسان کے معاملات کے اندر گڑبڑ نہیں ہوتی، پھر اپنے انسان کو فکر لائق ہو جاتی ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نے اپنے اللہ کا بن کے رہنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے، اپنے مولا کو، اپنے داتا کو، اپنے خالق کو، اپنے مالک کو، اپنے حاجت روا کو اور اپنے مشکل کشا کو میں نے راضی کرنا ہے، میں اپنے اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اتباع میں زندگی گزارنی ہے، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کی غلامی میں زندگی گزاروں گا۔ پھر انسان کے اندر ایسی چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ اگر ان کو نام دیا جائے تو یہ چیز ہے تقویٰ کا مقام۔ یہ تب حاصل ہوتا ہے جب انسان کی روح کو طاقت حاصل ہوتی ہے۔ تو روزے کے ذریعے انسان کی روح صاف ہوتی ہے اور روح طاقت میں آتی ہے، پھر ایسے جذبات آنا شروع ہو جاتے ہیں، ذہن کے اندر ذہن صاف ہوتا ہے اور انسان کا دل صاف پاک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزہ بہت بڑا اونچا عمل ہے اور بہت بڑا انسان کے درجات بلندی کا ذریعہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حدیث قدسی ہے، فرمایا کہ الصوم لی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا اجر اپنے بندے کو عطا کروں گا۔